محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیران پیر محبوب سبحانی غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین تھا۔ والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ مائدہ کا نام امت الجبار الخیر فاطمہ تھا۔ حضرت قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خرقہ خلافت حضرت ابو سعید المبارک المخزومی سے پہنا اور ان کا سلسلہ خلافت مشائخ کبار کے واسطوں سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ملک ایران کے صوبہ تبرستان کے علاقہ گیلان یا جیلان کے نیف نامی قصبہ میں 11 ربیع الثانی 470 ہجری کو سادات کے ایک حسنی حسینی خاندان میں ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ گیلانی یا جیلانی کے لقب سے معروف ہوئے۔ حضور غوث اعظم اپنے والد محترم کی طرف سے حسنی جبکہ والدہ مائدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ آپ ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ آپ کی عظمت و بڑائی کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا تھا۔ چنانچہ تذکرۃ الصوفیاء میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک روز حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں برسر منبر واز فرما رہے تھے کہ دفتن آپ کو یہ خیال گزرا کہ اولیاء کرام میں آج تک میرے ہم مرتبہ و ہم پلا برتر و بالا صاحب کشف و کرامت بزرگ کامل نہ ہی کوئی ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک ہوگا۔ چنانچہ مجلس واز میں اس خیال کا اظہار ابھی کیا ہی نہیں تھا، تاحال کوئی کلمہ زبان مبارک سے ابھی نہیں نکالا تھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مقدس نے آپ کے باطن پر تجلی فرمائی، جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر ممبر سے نیچے گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فوراً فرمانے لگے کہ مجھ سے اعلیٰ و افضل، بلند و برتر مراتب و منازل کا حامل ایک فرد حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد عراق میں ظہور پذیر ہوں گے، جن کا سورج ابد الآباد و فلک الافلاک پر جلوہ افروز ہوگا اور کبھی بھی غروب نہ ہوگا۔ تمام مقربین درگاہ الہی سے ان کی شان اور ان کا مرتبہ بلند ہوگا۔ حضور غوث اعظم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان دریا کے کنارے وضو کر رہا تھا۔ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا کہ دریا میں ایک بہتا ہوا سیب آ رہا ہے۔ نوجوان نے سیب کو پانی سے نکال کر کھا لیا اور بآواز بلند خالق کائنات کا شکریہ ادا کیا۔ سیب کھانے کے بعد اس کو بھوک سے تو نجات مل گئی، لیکن ایک اندیشے نے سر ابھارا کہ یہ سیب آخر کس کی ملکیت تھا۔ اس خیال کے آتے ہی نوجوان مضطرب ہو گیا اور اس کے پر نور چہرے پر ایک وحشت سی برسنے لگی کہ جیسے کسی نے اس کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو۔ کیا تو نے سیب کے مالک سے اسے کھانے کی اجازت مانگی تھی؟ خود اسے اس کا ضمیر پکار رہا تھا۔ پھر یہ خلش اس سے برداشت نہ ہو سکی اور وہ بے اختیار دریا کی سمت روانہ ہو گیا جدھر سے سیب بہہ کر آیا تھا۔ نوجوان تیز رفتاری کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتا رہا اور قدم قدم پر دعا مانگتا رہا کہ سیب کے مالک سے ملاقات ہو جائے اور وہ اس سے اپنی بددیانتی کی معافی مانگ سکے۔ اچانک اسے سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا۔ سیب کے کچھ درخت پانی کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ نوجوان کو یقین ہو گیا کہ یہ سیب بھی اسی باغ کا تھا۔ چنانچہ نوجوان نے مزدوروں سے پوچھا کہ اس باغ کا مالک کون ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد باغ کا مالک نظر آیا، جو وہ ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ نوجوان نے اس باغ کے مالک سے کہا کہ میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا کہ ایک سیب پانی میں بہتے ہوئے مجھے نظر آیا۔ مجھے اس وقت شدید بھوک لگ رہی تھی، نتیجتاً میں نے سیب کو اٹھا کر کھا لیا، مگر اب میرے ضمیر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ باغ کے مالک نے سر سے پاؤں تک نوجوان کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیا، پھر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا کہ نوجوان، میرا تمہارا حساب برابر کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم مسلسل 1 مہینے تک میرے باغ میں درختوں کو پانی دو گے، اور پہلی شرط جب مکمل ہو جائے گی تو میں تمہیں دوسری شرط بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ نوجوان مسلسل 1 مہینے تک باغ کے درختوں کو پانی لگاتا رہا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا تو وہ مالک کے پاس آیا۔ نوجوان کی پیشانی پسینے سے تر تھی، مگر اس کے ساتھ ہی سجدے کا وہ نشان بھی جھلک رہا تھا جو اس بات کی گواہی تھی کہ نوجوان نے اپنے ماہ و سال کس طرح گزارے ہیں۔ بوڑھے کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس نے اپنی دلی کیفیات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ نوجوان نے بزرگ سے کہا کہ اب آپ مجھے اپنی دوسری شرط بتائیں۔ بزرگ کہنے لگا کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی۔ ہاں، مگر شادی سے پہلے میں تمہیں اپنی بیٹی کے کچھ عیب بھی بتا دیتا ہوں۔
ایک تو یہ ہے کہ میری بیٹی پیدائشی طور پر بدصورت ہے، جسے گردش تقدیر نے اپاہج اور اندھا بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان بولا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری غلطی اسی وقت معاف ہو سکتی ہے جب میں آپ کی آنکھوں سے محروم اور بدصورت اپاہج لڑکی سے شادی کر لوں؟ وہ بزرگ بولے کہ ممکن ہے دنیاوی قانون کے اعتبار سے تمہیں میری یہ شرط بہت کڑی اور غیر مناسب معلوم ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اسے جبر سمجھو، مگر میں پہلے ہی یہ کہہ چکا ہوں کہ جب تک میری دونوں شرائط پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک میں تمہیں اپنا مجرم ہی سمجھوں گا۔ اس کے بعد نوجوان نے باغ کے مالک سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ایک باپ کی اس سے بڑی خواہش اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی اپاہج، نابینا اور بدصورت بیٹی کو ایک خوبصورت نوجوان شوہر مل جاتا۔ نتیجتاً باغ کے مالک نے شادی میں بہت جلدی کی اور دوسرے دن ہی تمام رسمیں ادا کر دی گئیں۔ جب نوجوان نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، جیسے کوئی اور لڑکی اس کی خلوت گاہ میں موجود ہو۔ باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کا جو حلیہ بیان کیا تھا، حجرہ عروسی میں موجود لڑکی اس سے یکسر مختلف تھی۔ روشن آنکھیں، دست و پا سالم اور پر نور چہرہ، لڑکی کے نقش و نگار پر ملکوتی حسن کا گماں ہوتا تھا۔ نوجوان انتہائی سراسیمگی کے عالم میں باغ کے مالک اور اپنے خسر کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا۔ آپ نے اپنی دوسری شرط میں لڑکی کا جو زہری حلیہ بیان کیا تھا، میری بیوی اس کے مطابق نہیں ہے۔ نوجوان نے اپنی حیرت و پریشانی کا سبب بیان کرتے ہوئے کہا۔ باغ کا بوڑھا مالک نوجوان کی شدت اضطراب پر مسکرایا اور ایک شفیق باپ کی طرح بولا، اے میرے نیک بخت بچے، وہ تیری ہی بیوی ہے۔ خالق کائنات نے تجھے اس سخت آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور اللہ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے۔ فرزند، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں نے جو کچھ کہا تھا وہ حرف بحرف سچ ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی بدصورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی اور دنیا کی کوئی چیز اس پہ اثر انداز نہیں ہوئی اور دنیا کا کوئی رنگ اس کے اوپر نہیں چڑھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اسلامی طرز معاشرت کے مطابق اس کی پرورش کی ہے۔ وہ اب تک کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی اور آئندہ بھی نامحرم کے لیے اس کی آنکھیں بے نور ہی رہیں گی۔ وہ اپاہج یوں ہے کہ اس کے قدم آج تک کفر و گناہ کے کوچے تک نہیں گئے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ کیا میں نے غلط کہا تھا؟ اپنے خسر کی یہ بات سن کر نوجوان حیرت زدہ رہ گیا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں ایک پاک باز دوشیزہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ محترم سامعین و ناظرین، باغ کے یہ مالک مشہور صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں سیدنا امام حسین سے مل جاتا ہے۔ حضرت سید عبداللہ بڑے زاہد اور پرہیزگار انسان تھے۔ ممنوعہ ایام کے علاوہ روزے رکھتے اور ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کی ہزاروں کرامات مشہور ہیں۔ حضرت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کی دختر کا خاندانی نام فاطمہ تھا۔ کنیت ام الخیر اور لقب امت الجبار تھا۔ یہ اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں، اور جس نوجوان سے سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تھی وہ اپنے عہد کے نامور بزرگ حضرت سید ابو موسیٰ صالح رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہی عالی مرتبت ماں باپ کی روشن ترین نشانی غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ محترم ناظرین، خدا قادر مطلق بھی ہے اور بے نیاز بھی۔ وہ بت پرستوں میں پیغمبر پیدا کرتا ہے اور پیغمبر کی نسل میں منکر و نافرمان اولادیں۔ یہ اس کی قدرت کی عجیب مثال ہے، ورنہ عام طور پر جب اللہ اپنے کسی مخصوص بندے کی تخلیق کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ایسی زمین بھی ہموار کر دیتا ہے جس میں دنیا کی بہترین فصل پیدا ہو سکے۔ ایک نوجوان جو اپنے عہد شباب میں پرہیزگاری کے اعلیٰ ترین منصب پر فیض تھا، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اسی مرد پاک باز کے فرزند تھے، ایسے فرزند کے جس پر ماں باپ ہی نہیں سارا عالم اسلام ناز کرتا تھا، اور یہ سلسلہ ناز ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ 850 سال گزر جانے کے باوجود اس مجلس ادب میں گناہ گاروں کا تو ذکر ہی کیا، ہر دور کا بڑے سے بڑا ولی بھی خوف سے لرزتا ہوا داخل ہوتا ہے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ صحیح النسب سید تھے۔ والد محترم کی طرف سے 12ویں پشت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مل جاتا ہے، جبکہ ہم یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اپنی والدہ کی طرف سے آپ کا نسب 13ویں پشت میں سیدنا امام حسین سے مل جاتا ہے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔ اسی رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت سید ابو صالح نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اولیاء عظام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے ابو صالح، تجھے اللہ نے فرزند صالح عطا کیا ہے، وہ میرے بیٹے کی مانند ہے اور اولیاء میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ معتبر مورخین نے لکھا ہے کہ اس رات پورے شہر میں جس قدر بھی بچے پیدا ہوئے وہ سب کے سب لڑکے تھے۔ پھر وہ تمام لڑکے جوان ہو کر ولایت کی منزل تک پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مائدہ فرماتی ہیں کہ عبد القادر رمضان المبارک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پورے مہینے دن کے وقت دودھ نہیں پیا۔ دوسرے سال گہرے بادل ہونے کی وجہ سے رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا اور لوگ شبے میں پڑ گئے کہ آخر قرب و جوار کے چند لوگوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مائدہ سے دریافت فرمایا کہ سیدہ، کیا تمہیں رؤیت ہلال کی کوئی خبر ہے؟ تو جواب میں سیدہ نے یہ فرمایا کہ آج میرے عبد القادر نے خلاف عادت دن کے وقت دودھ نہیں پیا ہے، اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج پہلا روزہ ہے۔ کچھ دن بعد معتبر شہادتوں سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ دوسرے شہروں میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تھا۔ پھر یہ بات دور دراز کے علاقوں میں بھی مشہور ہو گئی کہ سادات عجم میں ایک مبارک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ خود حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ایک شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے ابتدائی حالات کے ذکر سے تمام عالم بھرا ہوا ہے اور میرا گہوارے میں روزہ رکھنا مشہور ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا تھا کہ اچانک آپ کے والد محترم بیمار ہوئے اور دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اکثر اولیاء کرام کی زندگی میں یہ قدر مشترک پائی جاتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے سایہ پدری سے محروم ہو جاتے ہیں، اور پھر مادہ پرست لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کی زندگی کیسے گزرے گی اور دنیا میں کون ان کا پرسان حال ہوگا۔ مگر ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ جب یہی بچے، بے سہارا بچے، ساری دنیا کا محور و مرکز ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے شاہان وقت ان کے آستانے پر کاسہ سوال لیے کھڑے رہتے ہیں۔ قدرت کی اسی رسم خاص کے مطابق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی بچپن میں یتیم ہوئے، لیکن ابھی آپ کے نانا حیات تھے۔ حضرت سید عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور اپنے محبوب نواسے کی تعلیم و تربیت جاری رکھی۔ حضور غوث الاعظم کا بچپن بھی دوسرے بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ آپ کو دوسرے بچوں کے کھیلوں اور مشغلوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی اگر کبھی بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر دوسرے بچوں کی طرف متوجہ ہوتے تو ایک غیبی صدا آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعاقب کرتی کہ اے بابرکت بچے، میری طرف لوٹا۔ کسی معتبر تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم کا آغاز کب ہوا، پھر بھی ایک مستند روایت موجود ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ 10 برس کی عمر میں حصول علم کی غرض سے مکتب تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس روایت کی بنیاد ایک مشہور واقعہ ہے۔ ایک بار حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا؟ جواب میں حضور شیخ نے فرمایا کہ جب میں 10 برس کا تھا تو اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ راستے میں مردان غیب میرے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیتے تھے۔ پھر جیسے ہی میں مدرسے میں داخل ہوتا تو مردان غیب کو بار بار یہ کہتے ہوئے سنتا کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ ایک سائل نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا امر کس بات پر مبنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدق پر۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں بچہ تھا اور اپنے شہر جیلان میں تھا تو یوم عرفہ کو اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ میں اپنی والدہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ مجھے اللہ کے لیے بخش دو اور حکم دو کہ میں بغداد چلا جاؤں، وہاں علم حاصل کروں اور صالحین کی زیارت اور صحبت اختیار کروں۔ میری والدہ نے مجھ سے اس کا سبب پوچھا تو میں نے اپنا حال سنایا۔ وہ یہ سن کر رو پڑیں اور میرے پاس 80 دینار لائیں جو کہ میرے والد چھوڑ کر فوت ہوئے تھے۔ والدہ نے 40 دینار تو میرے بھائی کے لیے رکھے اور 40 دینار میری گودڑی میں بغل کے نیچے سی دیے اور مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ مجھ سے اس بات کا عہد لیا کہ ہر حال میں سچ بولوں، اور رخصت کرنے کے لیے باہر تک آئیں اور کہنے لگیں کہ اے فرزند،
اب تم جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کے لیے تم سے علیحدہ ہوتی ہوں، اور اب یہ چہرہ قیامت کے دن دیکھوں گی۔ تب میں چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جو بغداد کو جانے والا تھا روانہ ہوا۔ جب ہم ہمدان سے نکلے تو جنگل میں ہم پر 60 ڈاکو حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے قافلہ والوں کو پکڑ لیا اور ان سے لوٹ مار شروع کر دی۔ میں کیونکہ چھوٹا سا بچہ تھا اس لیے کوئی شخص میرے پاس نہ آیا۔ جب انہوں نے سارے قافلے کو لوٹ لیا تو اس کے بعد ایک ڈاکو میرے پاس بھی آیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میرے پاس دینار ہیں۔ اس نے میری تمام تلاشی لی اور اس کے بعد اس کو کچھ نہ ملا تو اپنے سردار کے پاس گیا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ کہتا ہے میرے پاس دینار ہیں، لیکن ہم نے اس کی تلاشی لی ہے، اس کے پاس سے کچھ نہیں نکلا۔ وہ ڈاکو اس وقت ٹیلے پر بیٹھے ہوئے قافلے کا لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس دینار کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ میری گدڑی میں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ تب اس نے میری گدڑی کو پھاڑنے کا کہا تو اس میں سے 40 دینار مل گئے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ تم ان کا اقرار کرو؟ میں نے کہا کہ میری ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اس لیے میں اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ سردار رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم اپنی ماں کی عہد کی خیانت نہیں کرتے، اور مجھے اتنے سال ہو گئے اپنے رب کے عہد میں خیانت کر رہا ہوں۔ اس نے وہیں میرے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تم ڈاکہ زنی اور لوٹ مار میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ میں بھی ہمارے سردار ہو۔ اور ان سب نے بھی میرے ہاتھ پر توبہ کی اور قافلے والوں کا سارا لوٹا ہوا مال ان کو واپس کر دیا۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی کرامت تھی جس نے ایک ریزن کی زندگی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فطرتاً نہایت رقیق القلب اور فیاض انسان تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ نتیجتاً بغداد پہنچتے پہنچتے آپ کی تمام اشرفیاں ضرورت مندوں پر خرچ ہو گئیں اور خود فاقہ کشی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب میں پہلے بغداد میں داخل ہوا تو وہاں 3 دن تک مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ آخر میں تنگ آ کر ایوان کسریٰ کی طرف نکل گیا۔ یہ وہی ایوان ہے جس کے 14 کنگرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت گر گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر اندازہ ہوا کہ مجھ سے پہلے بھی بہت زیادہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایوان کسریٰ میں تقریباً 70 اولیاء اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے جائز اور حلال چیزیں تلاش کر رہے تھے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ان بزرگوں کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا مروت کے خلاف ہے۔ مجبوراً میں بغداد کی طرف واپس لوٹ آیا۔ بغداد پہنچ کر مجھے ایک شخص ملا، اس کو میں پہچانتا تھا کہ یہ ہمارے اہل میں سے ہے۔ اس نے مجھے سونے کا ایک ٹکڑا دیا اور کہا کہ یہ مجھے تمہاری والدہ نے دے کر تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس میں سے کچھ تو میں نے اپنے لیے رکھ لیا اور باقی لے کر جلدی جلدی ایوان کسریٰ کے کھنڈر کی طرف گیا اور وہ تمام سونا 70 اولیاء میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے۔ پھر میں بغداد کی طرف لوٹا اور جو سونا میں نے اپنے لیے رکھا تھا اس سے کھانا خریدا اور فقراء کو میں نے آواز دی تو وہ ہم سب نے مل کر کھایا۔ رات کو میرے پاس اس سونے میں سے کچھ بھی نہ بچا۔ اسی طرح شیخ ابو محمد عبداللہ کا بیان ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دن میں کسی ویران مقام پر بیٹھا اپنا سبق یاد کر رہا تھا۔ کئی وقت کی فاقہ کشی کے سبب بار بار میری آنکھیں دھندلی ہو جاتی تھیں اور سر چکرانے لگتا تھا۔ ناگہاں ایک صدائے غیبی سنائی دی کہ عبد القادر کب تک بھوکا رہے گا؟ جا کسی سے قرض لے لے تاکہ تجھے علم حاصل کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے وطن سے بہت دور ہوں، یہاں میرا کوئی شناسہ نہیں، پھر مجھے کون قرض دے گا؟ آواز آئی کہ جس نے تجھے اس ویرانے میں پکارا ہے وہی تیرے قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ دوسری بار صدائے غیبی سن کر میں ایک نان بھائی کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ بھائی مجھے روزانہ 1.5 روٹی قرض دے دیا کرو، اس شرط پر کہ میں کبھی کہیں سے کچھ رقم مل گئی تو میں تمہارا سارا قرض لوٹا دوں گا، اور اگر اس دوران مر جاؤں تو مجھے معاف کر دینا۔ میری بات سن کر نان بھائی رونے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کا جتنا جی چاہے میری دکان سے لے کر جایا کریں۔ پھر میں نان بھائی کی دکان سے روزانہ 1.5 روٹی لے آتا۔ آخر جب مجھے اسی طرح قرض کی روٹی کھاتے ہوئے مدت گزر گئی تو ایک دن بڑی شدت سے یہ خیال آیا کہ عبد القادر تو کب تک قرض لیے جا رہا ہے اور کب اس کی ادائیگی کرے گا؟ اس خیال سے مجھے بڑی شرم آئی اور میں اس روز نان بھائی کی دکان پر نہیں گیا۔ دوسرے دن پھر مجھے وہی صدائے غیبی سنائی دی
جب ہم نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لے لیا تھا تو پھر اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا کہ نان بھائی کے سامنے بار ندامت سے میرا سر نہیں اٹھتا، اب میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مگر قرض ادا کرنے تو جانا ہی پڑے گا، غیبی آواز نے مجھے مخاطب کیا۔ قرض کہاں سے ادا ہوگا؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ زمین و آسمان میں سارے خزانے اللہ کے ہیں اور وہی تمہارا قرض بھی ادا کرے گا۔ فلاں مقام پر چلے جاؤ اور وہاں تمہیں جو کچھ ملے اس سے نان بھائی کا سارا قرض ادا کر دینا۔ آخر میں حیرت میں ڈوبا ہوا اس مقام پر پہنچا جس کی صدائے غیبی نے اشارہ کیا تھا۔ قدرت نے ایک بار پھر میری دستگیری فرمائی۔ وہاں زمین پر سونے کا ایک چمکتا ہوا ٹکڑا اسی طرح پڑا تھا جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہا ہو۔ میں نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور پھر نان بھائی کے حوالے کر دیا۔ نان بھائی نے محبت سے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ میاں اتنی جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ حضور شیخ اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا۔ پھر بیابانوں میں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا موسلادھار بارش، گرمی ہو یا سردی اپنا مطالعہ جاری رکھتا۔ اس وقت میں اپنے سر پر ایک چھوٹا سا عمامہ باندھتا اور معمولی کپڑے کا جبہ پہنتا تھا۔ کئی دن فاقے سے گزر جاتے تھے، پھر دریائے دجلہ کے کنارے اگنے والی ترکاریاں کھا کر شکم کی آگ سرد کرتا۔ کبھی کبھی یہ ترکاریاں بھی ہاتھ نہ آتیں کیونکہ بھوک کے مارے ہوئے دوسرے کئی فقراء بھی ادھر کا رخ کر لیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر مجھے شرم آتی تھی کہ میں درویشوں کی حق تلفی کروں، مجبوراً وہاں سے چلا جاتا اور اپنا مطالعہ جاری رکھتا۔ پھر نیند آتی تو خالی پیٹ ہی کنکریوں سے بھری ہوئی زمین پر سو جاتا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اسی زمانہ طالب علمی کے بارے میں فرماتے ہیں، میں زمانے کی جن سختیوں سے دوچار ہوا انہیں برداشت کرتے کرتے پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ یہ تو اس ذات بے نیاز کا کام ہے کہ میں باعافیت ان خارزاروں سے گزر گیا۔ ناظرین، شیخ عارف حروی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ سو میں نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے اور جب آپ بے وضو ہوتے تو اسی وقت وضو کر لیتے۔ آپ طویل قیام کرتے اور اس میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ بھی گزر جاتا۔ پھر مراقبہ اور مشاہدہ میں طلوع فجر کے قریب تک متوجہ ہو کر بیٹھے رہتے، پھر دعا مانگتے، عاجزی اور نیاز میں لگے رہتے اور آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا تھا کہ آپ اس میں نظر سے غائب ہو جاتے تھے اور میں ان کے پاس یہ آواز سنتا تھا، السلام علیکم، اور آپ اس کا جواب دیتے تھے اور یہاں تک کہ اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے۔ شیخ ابی بکر حریمی سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں عراق کے جنگلوں میں 25 سال تک تنہا پھرتا رہا، نہ میں مخلوق خدا کو پہچانتا تھا اور نہ وہ مجھے پہچانتی تھی۔ میرے پاس رجال الغیب اور جن آیا کرتے تھے، میں ان کو اللہ کا طریق پڑھایا کرتا تھا۔ دنیا اور اس کی خوبصورتیاں میرے پاس عجیب شکلوں میں آتیں، لیکن مجھ کو میرا پروردگار اس کی طرف توجہ کرنے سے بچاتا۔ شیطان میرے پاس مختلف شکلوں میں آتے، لیکن خدا تعالی مجھے ان پر قوت دیتا۔ میرا نفس میرے سامنے کبھی ایسی صورت میں ظاہر ہوتا اور میرے سامنے عاجزی کرتا، جو آپ کی مرضی ہو وہی کروں گا، اور کبھی مجھ پر غلبہ کی کوشش کرتا، مگر خدا تعالی مجھے اس پر فتح دیتا۔ میں شروع حال میں مجاہدہ نفس کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو اس کو لازم کر لیتا اور اس کو گلے سے لگاتا، پھر اس کو جذب کر لیتا۔ اسی طرح میں مدتوں مدعین کے ویرانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات کی طریق پر لگائے رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کرخ کے میدانوں میں برسوں رہا ہوں، اس میں سبز بوٹیوں کے سوا میری اور کوئی غذا نہ تھی اور مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا، مگر یہ کہ لوگ مجھ کو بہرا، بے وقوف اور دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں کانٹوں میں ننگے پاؤں پھرتا تھا، نفس مجھ پر اپنے ارادہ میں کبھی غالب نہیں ہوا اور نہ کبھی دنیا کی زینت نے مجھ کو عجب میں ڈالا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں رات دن جنگ میں رہا کرتا تھا اور بغداد کی طرف نہیں آتا تھا۔ شیطان میرے پاس صفیں باندھ کر پیدل اور سوار آیا کرتے، ان کے پاس طرح طرح کے ہتھیار ہوتے، مجھ سے لڑتے اور مجھ کو آگ کا شہاب مارا کرتے تھے۔ سو میں اپنے دل میں اللہ کے فضل سے ایسی ثابت قدمی پایا کرتا تھا جس کی تعبیر نہیں ہو سکتی، اور اپنے باطن سے یہ آواز سنتا تھا جو مجھے یہ کہتی تھی کہ اے عبد القادر، تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جا،
کیونکہ ہم نے تم کو ثابت قدم بنایا ہے اور تم کو مدد دی ہے۔ پھر میں ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ سب میرے دائیں بائیں بھاگ جاتے اور جہاں سے آتے تھے وہیں چلے جاتے۔ انتہائی سخت مشقت اور ریاضت کے بعد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذی الحجہ 1496 ہجری میں علم قرأت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم نعت، علم ادب، علم نحو، علم عروض، علم مناظرہ، علم تاریخ اور علم انساب کی تکمیل کی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 26 سال تھی۔ یہ بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زندہ کرامت ہے کہ آپ نے صرف 26 سال میں یہ سارے علوم حاصل کر لیے۔ پھر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دینا شروع کیا تو علماء ظاہر کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ ان علماء کا یہ کہنا تھا کہ 26 سالہ نوجوان علم شریعت کی گہرائیوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ پھر ان علماء نے حضور غوث اعظم کے خلاف ایک محاذ بنا لیا، شرعی مسائل کا حل پیش کرنا کار طفلہ نہیں ہے۔ عبد القادر نے فتویٰ دینے کا اجازت نامہ کس سے حاصل کیا ہے؟ جب عقیدت مندوں نے حضور غوث اعظم سے یہ سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے اساتذہ میرے علم سے مطمئن ہیں اور ان کا اطمینان ہی میرا اجازت نامہ ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اساتذہ درویش اور گوشہ نشین تھے۔ انہیں دربار خلافت میں تقرب حاصل نہیں تھا، اس لیے دنیا دار علماء ان فقراء کی علمی حیثیت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ پھر نہایت زور و شور سے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک مہم چلائی گئی۔ یہ نوجوان اس وقت تک فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے جب تک وہ بغداد کے نامور علماء سے اجازت نامہ حاصل نہ کر لے۔ اجازت نامہ حاصل کرنے کی ایک شرط تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان علماء کے سامنے پیش ہوں اور امتحان کے مرحلے سے گزریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان دینا قبول فرمایا اور آخر امتحان کی ساعت آ پہنچی۔ تمام علماء بغداد جنہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ دینے پر اعتراض تھا، ایک بڑی عمارت میں جمع ہوئے، بہترین لباس زیب تن کیے، سروں پر عمامے سجائے، پیشانیوں پر نمود و نمائش کی لکیریں اور آنکھوں میں علم و آگہی کا خمار چھایا تھا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک معمولی کپڑے کا جبہ پہنے کمرے میں داخل ہوئے، بلند آواز میں حاضرین کو سلام کیا اور نظریں جھکائے اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئے۔ حضور غوث اعظم کی یہ نشست عین علماء بغداد کے سامنے تھی۔ کچھ دیر تک تو مجلس پر گہرا سکوت طاری رہا، پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جھکی ہوئی نظریں اٹھائیں اور نہایت نرم لہجے میں فرمایا کہ حضرات، میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ کسی امتحان سے گزر سکوں، مگر جب رسم دنیا یہی ٹھہری ہے تو پھر بسم اللہ۔ یہ کہہ کر حضور غوث اعظم نے امتحان لینے والے علماء کو بہت غور سے دیکھا۔ بس ایک نظر کی دیر تھی، سب کچھ زیر و زبر ہو گیا۔ علماء بغداد نے محسوس کیا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نظر ملتے ہی ان کے اندر ایک انقلاب سا برپا ہو گیا ہے، مگر وہ اس انقلاب کو کوئی نام دینے سے قاصر تھے۔ جو علم اپنی ذات کی خوشنودی اور نام کی نمود و نمائش کی غرض سے حاصل کیا گیا تھا، اس کے سارے دفتر لپیٹ دیے گئے۔ علماء بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کیا سوال کرتے، ان میں تابع گویائی ہی کہاں تھی۔ ساری زبانیں کنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ امتحان کیا لیتے، خود ان کے دماغ تاریک ویرانوں میں تبدیل ہو گئے۔ بس ایک نظر کا کھیل تھا، ساری عمر کا سرمایہ برباد ہو کر رہ گیا۔ علماء بغداد محسوس کر رہے تھے کہ کسی نادیدہ ہستی نے چند لمحوں میں ان کا تمام علم سلب کر لیا ہے۔ اسی کیفیت کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مصرع میں بھی بیان کیا ہے کہ چھاپ تلک سب چھین لی منہ سے نینا ملائی کے۔ کہتے ہیں کہ وہ تیری ایک نظر کیا تھی کہ جس نے میرے ماتھے سے بت پرستی کی تمام نشانیاں مٹا ڈالیں۔ یہ اس مشہور زمانہ منقبت کا مصرع ہے جو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کہی تھی۔ اس مصرع میں اہل ایمان کی روحانی طاقت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ علماء ظاہر اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ اس وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی ایسی کون سی روشنی ہے جو اللہ کے نور کے مقابل ٹھہر سکے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری روشنیاں بجھ کر رہ گئیں
اور علماء بغداد کے ذہنوں پر اندھیرے مسلط ہو گئے۔ علماء ظاہر کو خاموش پا کر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ان سے مخاطب ہوئے، آپ حضرات کوئی سوال کیوں نہیں کرتے؟ تمام علماء نے بیک زبان کہا کہ کیا سوال کریں، ایسے لگتا ہے کہ علم ہی ہمارے ذہنوں سے رخصت ہو گیا ہے، پھر اجازت دیجیے کہ مجھے دنیا میں اور بھی کام ہیں۔ یہ کہہ کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تم کہاں جا رہے ہو عبد القادر؟ ہمارا علم تو ہمیں لوٹا دو۔ علماء بغداد گریہ وزاری کرنے لگے، ہم تو ایک خالی مشکیزہ ہو کر رہ گئے ہیں، دماغ کے سارے سوتے خشک ہو گئے ہیں، وہ پانی کہاں گیا جو ہمارے ذہنوں کو سیراب کرتا تھا؟ علماء کی فریادوں سے پوری مجلس گونجنے لگی۔ اس شور فغاں سے اہل مجلس کو اندازہ ہوا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑتے ہی علماء بغداد کا تمام علم سلب ہو گیا تھا، اور امتحان لینے والے خود ایک عجیب امتحان سے گزر رہے تھے۔ ناقابل یقین منظر تھا، اساتذہ خود ایک طالب علم سے بخشش و عطا کا سوال کر رہے تھے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں شمشیر برہنہ اور چڑھی ہوئی کمان ہوں، میرا تیر نشانے پر لگنے والا ہے، میرا نیزہ بے خطا اور میرا گھوڑا بے زین ہے، میں عشق خدا بندی کی آگ ہوں، حال و احوال کا سلب کرنے والا، دریائے بے کراں اور رہنمائے وقت۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عالم جذب میں یہ فرما رہے تھے۔ بے شک ہمیں یقین آ گیا ہے، علماء بغداد بے اختیار پکار اٹھے، ہم تمہیں پہچانتے نہیں تھے عبد القادر، ہماری اس کوتاہی سے درگزر کرو اور اپنا دل صاف کر لو، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف فرمائے۔ یہ کہہ کر حضور غوث اعظم تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جاتے ہی علماء بغداد کے سوئے ہوئے ذہن بیدار ہو گئے، دماغ کی تاریک راہ گزر پر دوبارہ روشنی پھیل گئی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ظاہری اور باطنی علم کی روشنی عام ہو گئی، مخالف علماء سرنگوں ہو گئے اور دشمن قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے لگے، مگر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے بے رغبتی پھر لوٹ آئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر کی آباد محفلیں چھوڑ کر ویرانوں کی طرف نکل گئے۔ ایک موقع پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو العاص سے فرمایا کہ میں برج اجمی میں 11 برس رہا، ایک دن میں نے یہ عہد کیا کہ جب تک کوئی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلائے گا میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ چنانچہ بھوک اور پیاس کے عالم میں کئی دن گزر گئے، پھر ایک روز ایک شخص کھانا لایا اور میرے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ بھوک کی شدت اس قدر تھی کہ میرا نفس مجھ پر غالب آنے لگا، پھر میں کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ مجھے اپنا عہد یاد آ گیا۔ میں نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ چاہے میری موت ہی واقع کیوں نہ ہو جائے مگر میں عہد نہیں توڑوں گا۔ ابھی برج میں میرے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ ایک اور چیخ سنائی دی، ہائے بھوک، ہائے بھوک۔ یہ میرے نفس کی آواز تھی، مگر میں نے اس کی مطلق پرواہ نہ کی۔ اسی دوران میرے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے۔ عبد القادر یہ کیا چیز ہے؟ پیر و مرشد نے میرے نفس کی چیخیں سن کر فرمایا۔ میں نے عرض کی کہ یہ میرے نفس کا اضطراب ہے، مگر روح اپنے مالک کے ذکر میں مشغول ہے اور اسے قرار حاصل ہے۔ اس کے بعد پیر و مرشد مجھے اپنے گھر لے گئے اور اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے، یہاں تک کہ میں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جس قدر نفس کشی کرتے، شیطان اسی شدت سے آپ کے تعاقب میں لگا رہتا۔ شیطانی مکر و فریب کے بارے میں حضور غوث الاعظم نے اپنے مشاہدات بیان کرتے ہوئے فرمایا، شیاطین ہیبت ناک صورتوں میں مسلح ہو کر قطار در قطار میرے سامنے آتے اور مجھ پر آگ پھینکتے، میں اپنے خدا کی پناہ مانگتا اور پھر تائید غیبی سے وہ آگ بجھ جاتی۔ ایک بار ایک نہایت بدصورت شخص میرے پاس آیا، اس کے جسم سے بو آ رہی تھی، میں نے اسے بندہ خدا سمجھ کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، ورنہ اس کا وجود میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عبد القادر، معرفت کے شہنشاہ ہوتے ہوئے تم اس ویرانے میں کہاں بھٹک رہے ہو؟ اس کری المنظر شخص نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ مجھے حیرت تھی کہ اس ویرانے میں یہ شناسہ کہاں سے آ گیا۔ مجھ سے زیادہ تمہیں کون پہچانے گا؟ وہ بدصورت شخص بڑے مکروہ انداز میں ہنسا کہ میں ابلیس ہوں اور تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ میں اس کی طرز تخاطب سے سنبھل گیا
وہ مجھے اسیر کرنے کے لیے مکر و فریب کا نیا جال لے کر آیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیسی مبارکباد، مجھے اور میرے گروہ کو تم نے اپنی پرہیزگاری سے عاجز کر دیا ہے، اس لیے میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں اور کچھ دن میں تمہاری خدمت میں حاضر رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہاں سے دور ہو جاؤ بد نصیب، مجھے تمہاری پرہیزگاری نے نہیں خدا کی قدرت نے عاجز کیا ہے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک غیبی ہاتھ نے اس کے سر پر ایک کاری ضرب لگائی اور وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر وہی شیطان میرے پاس آیا اور آگ کے شعلوں سے میرے ساتھ جنگ کرنے لگا۔ اس کے حملے بہت خطرناک تھے۔ میں نے گھبرا کر اپنے رب کو پکارا۔ یکایک اس ویرانے میں ایک شہ سوار نمودار ہوا۔ اس نے تلوار میری طرف بڑھائی، جسے دیکھتے ہی شیطان بھاگ گیا۔ تیسری بار وہی شیطان مجھے پھر نظر آیا، مگر اس وقت وہ مجھ سے دور بیٹھا گریہ وزاری میں مشغول تھا اور اپنے سر میں خاک ڈال رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ عبد القادر، اب میں تجھ سے بالکل مایوس ہو چکا ہوں۔ میں نے فوراً کہا کہ ملعون، یہاں سے چلا جا، میں تجھ سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہوں۔ پھر اس نے میرے گرد بہت سے جال بچھا دیے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یہ وسوسوں اور اندیشوں کے جال ہیں جن کے ذریعے ہم تم جیسے لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے شیطان کے مکر و فریب کا ایک اور اہم واقعہ اسلامی تصوف کی دنیا میں بہت مشہور ہے۔ اس واقعہ کو تمام معتبر تذکرہ نگاروں نے پوری تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضور غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مجلس میں والد محترم نے مجھ سے یہ فرمایا، ایک بار دوران سیاحت میں ایک ایسے جنگل کی طرف نکل گیا جہاں آب و دانے کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے کئی دن تک پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آیا۔ پیاس کی شدت اس قدر بڑھی کہ میں نیم جاں ہو کر رہ گیا۔ پھر میں نے بیچارگی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھا، یکایک بادل کا ایک ٹکڑا اٹھا اور میرے سر پر آ کر برسنے لگا۔ میں نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے پالنے والے کا شکر ادا کیا۔ پھر اسی رات میں ذکر الہی میں مشغول تھا کہ اچانک میرے چاروں طرف تیز روشنی پھیل گئی۔ میں نے گھبرا کر دیکھا، زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور تھا۔ مجھے یقین آ گیا کہ میری ریاضت قبول ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے آج تک ایسی نورانی فضا نہیں دیکھی تھی۔ ابھی میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نور سے ایک پرجلال آواز پیدا ہوئی، عبد القادر، ہم تیری عبادت سے بہت خوش ہوئے۔ تمام عمر جسے تلاش کیا تھا، آج وہی ذات پاک مجھ سے ہم کلام تھی۔ میں جواب میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا، مگر جذبات کی شدت نے مجھ سے قوت گویائی چھین لی تھی۔ نوید ہو تجھے کہ تو نے ہماری رضا حاصل کر لی۔ نور سے دوبارہ وہی پرجلال آواز ابھری۔ اس بار بھی میں نے کچھ عرض کرنا چاہا، مگر زبان میرا ساتھ نہ دے سکی۔ عبد القادر، میں تیرا پروردگار ہوں۔ تیسری بار وہی صدا سنائی دی، میں نے تیری عبادت سے خوش ہو کر تجھ پر حرام چیزیں بھی حلال کر دی ہیں۔ اس طرز کلام نے مجھ پر دہشت طاری کر دی، اور میں سمجھ گیا کہ یہ کیسی روشنی ہے اور اس کے پر سے پردہ کون ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میں نے با آواز بلند پڑھا۔ پھر میری آواز کی گونج ختم ہوتے ہی ساری روشنی زائل ہو گئی اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ اب میرے سامنے ایک قریء المنظر شخص کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بڑے عجیب سے لہجے میں بولا، افسوس، میرا یہ وار بھی خالی گیا۔ میں نے اپنی اس تدبیر سے سینکڑوں اولیاء کو گمراہ کیا ہے، مگر عبد القادر، تو نے اپنے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، ورنہ آج راندہ درگاہ ہو جاتا۔ میں نے دوبارہ لا حول پڑھی اور ابلیس سے مخاطب ہو کر کہا کہ دور ہو جاؤ مردود، تو ایک لمحے کے لیے بھی فریب و مکر سے باز نہیں آتا، چلتے چلتے بھی وار کر رہا ہے۔ میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، بلکہ خدا کے فضل و کرم کے سبب تیرے فتنے سے محفوظ رہا ہوں۔ ابلیس کچھ دیر تک میرے سامنے کھڑا اپنا سر پیٹتا رہا اور پھر یہ کہہ کر چلا گیا، افسوس، ہزارہا افسوس کہ آج تیرا نام میرے ماننے والوں کی فہرست سے خارج ہو گیا۔ بعض مورخین نے اس واقعہ کو اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ اچانک نور سے ایک آواز پیدا ہوئی کہ عبد القادر، تو نے ہمیں راضی کر لیا، ہم بطور انعام تجھ پر باقی زندگی کی عبادت کو معاف کرتے ہیں۔ جب حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان فرما چکے تو آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آپ کو یہ کس طرح معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہے جو نور کے پردے میں آپ سے ہم کلام ہے؟
حضور شیخ اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صرف اس کے اس قول سے کہ حرام چیزیں بھی حلال کر دی گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو حرام کاموں اور فحش باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، جب اللہ نے اپنے بڑے سے بڑے رسول پر عبادت معاف نہیں کی تو پھر عبد القادر کی کیا حیثیت ہے؟ بس اسی بات سے میں نے پہچانا کہ وہ شیطان کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ شیخ فقی عبد الفضل جیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا کہ ان کے پاس فقیہہ اور فقراء جمع تھے۔ آپ قضاء و قدر میں ان سے گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ چھت پر سے آپ کی گود میں اترا اور اس کو دیکھ کر سب حاضرین بھاگ گئے۔ وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہوا اور آپ کے جسم پر سے گزرتا ہوا آپ کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ اب اس سانپ کے ہونے کے باوجود آپ نے اپنا کلام جاری رکھا اور اپنے جلسے سے نہیں اٹھے۔ پھر وہ سانپ زمین پر اتر گیا اور آپ کے سامنے دم پر کھڑا ہو گیا۔ اس سانپ نے آپ سے کلام کیا اور آپ نے بھی اس سے کلام کیا، جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ جب سانپ وہاں سے چلا گیا تو لوگ آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ سانپ نے آپ سے کیا کہا اور آپ نے سانپ کو کیا جواب دیا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر میں نے سانپ سے کہا کہ تم ایسے وقت میں مجھ پر گرے کہ میں قضاء و قدر میں کلام کر رہا تھا، اور تو ایک کیڑا ہی تو ہے جس کو قضاء حرکت دیتی ہے اور قدر اس کو ساکن کرتی ہے۔ سو میں نے ارادہ کیا کہ جو میرا فعل ہے وہ میرے قول کے مخالف نہ ہو۔ ابو عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے والد شیخ محی الدین عبد القادر سے سنا کہ ایک رات میں جامع منصور میں نماز پڑھ رہا تھا، ستونوں پر میں نے کسی شے کی حرکت کی آواز سنی، پھر ایک سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ مقام سجدہ میں کھولا۔ جب میں نے سجدہ کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اسے پیچھے ہٹایا اور سجدہ کر لیا، اور جب میں اتحیات کے لیے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلا، میری گردن پر چڑھ گیا، اس کو لپٹ گیا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا، سانپ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اگلے دن میں جامع مسجد سے باہر گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں لمبی تھیں اور دراز قامت تھا۔ تب میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں وہی جن ہوں جس کو آپ نے کل رات دیکھا تھا۔ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ کو بھی میں نے سانپ بن کر آزمایا ہے، مگر آپ کی طرح ان میں سے کوئی ثابت قدم نہیں رہا۔ بعض ان میں سے وہ تھے کہ ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے کہ ان کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے، اور بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے۔ لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ظاہر و باطن دونوں میں نہیں گھبرائے۔ مجھ سے اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کرائیں، سو میں نے اس سانپ کو توبہ کرائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کی اولاد سے کسی کی وفات مجلس کے دوران ہو جاتی تب بھی آپ اپنی مجلس کو منقطع نہ کرتے، کرسی پر بیٹھے وعظ جاری رکھتے، غسال میت کو غسل دیتا اور جب غسل سے فارغ ہوتے تو اس کو مجلس میں لاتے، پھر شیخ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار اساتذہ سے علم شریعت اور اس وقت کے مروجہ فنون سیکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شاگردی اختیار کرنے اور بزرگوں کی خدمت میں نیاز مندی کا ظاہر کرنے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا۔ اگر کسی بزرگ کی صحبت میں چند لمحے بھی گزارتے تو اپنے اساتذہ کی فہرست میں انہیں بھی شامل کر لیتے۔ اگر کسی اہل علم سے ایک سوال بھی کرتے تو وہ شخص عمر بھر کے لیے آپ کا استاد قرار پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کی تعداد ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے جن سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فیض یاب ہوئے۔ آپ نے طریقت کی تعلیم حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ آخر شدید ریاضتوں اور طویل مجاہدوں کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو سعید مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قاضی ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ حضور غوث اعظم کو دیکھ کر قاضی ابو سعید مبارک نے فرمایا کہ بس اے جان بے قرار، اب گوشہ نشین ہو جا۔ شیخ، یہ دل مضطرب
کسی ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، جب تیرا دل قرار ہی نہیں پکڑے گا تو پھر مخلوق خدا تجھ سے کس طرح فیض یاب ہوگی؟ حضرت قاضی ابو سعید مبارک نے فرمایا، شیخ میں نجات چاہتا ہوں۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے دوبارہ عرض کی، اللہ نے تجھے نجات بخش دی، اب ان شکستہ حالوں کا خیال کر جو نجات کی تلاش میں در در بھٹک رہے ہیں۔ قاضی ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر وہ نیک ساتھ آ پہنچی جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاضی ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت ہو گئے۔ رسم بیعت ادا ہونے کے بعد پیر و مرشد نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید مبارک نے مجھے کھانا تو اس وقت بھی کھلایا تھا جب میں برج اجمی میں مقیم تھا اور فاقہ کشی کی حالت میں کئی دن گزر گئے تھے، مگر یہ کھانا اس کھانے سے بہت مختلف تھا۔ پیر و مرشد کا عطا کردہ ایک لقمہ شکم میں جاتے ہی عجیب کیفیت پیدا کر دیتا تھا۔ ہر لقمے کے ساتھ مجھے محسوس ہوتا کہ میرا باطن نور سے بھر گیا ہے۔ وہ ایک عام سادہ سی غذا تھی، مگر اس کی لذت بیان نہیں کی جا سکتی۔ دنیا کے بہترین کھانے بھی اس کے آگے ہیچ تھے۔ اس کے بعد قاضی ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو خرقہ ولایت عطا کرتے ہوئے فرمایا، عبد القادر یہ وہ خرقہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو عطا فرمایا تھا، پھر ان سے حضرت حسن بصری کو عطا ہوا۔ اس کے بعد حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ داؤد طائی، حضرت جنید بغدادی، حضرت شیخ ابو بکر شبلی، حضرت ابو الفضل عبد الواحد تمیمی، حضرت شیخ ترتوسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ ابو الحسن علی سے ہوتی ہوئی یہ مقدس امانت مجھ تک پہنچی، اور اب میں یہ امانت تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ اللہ اس کی حفاظت کرے اور تمہیں ان پیران طریقت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت قاضی ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی۔ ایک موقع پر حضور غوث اعظم نے اپنی اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ریاضتوں اور مجاہدوں کے دوران مجھ پر عجیب عجیب اسرار منکشف ہوئے تھے، پھر جب خرقہ ولایت پہنا تو دل و نظر کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس قدر تجلیات الہی کا ظہور ہوا کہ ان کا شمار ہی ممکن نہیں۔ حضرت قاضی ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کے بعد بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دل اس دنیا سے اچاٹ ہی رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ ایک بار پھر انہی بیابانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جائیں جہاں سکوت اور ویرانی کے سوا کچھ نہ ہو، کوئی آپ کو نہ دیکھے اور آپ بھی کسی کو نہ دیکھیں۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے بیزاری، خلوت نشینی اور دشت نوردی اس لیے نہیں تھی کہ آپ رہبانیت کے قائل تھے، بلکہ اللہ نے حضور غوث اعظم کو عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی روح سے واقف تھے اور اس دنیا کو دارالعمل سمجھتے تھے۔ دراصل اس گوشہ نشینی کی وجہ بغداد کے وہ سیاسی اور معاشرتی حالات تھے جنہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلب حساس کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ شاید ایک بار پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی بیاباں کا رخ کرتے، مگر اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک لیا اور گوشہ نشینی کی خواہش کو یکسر بدل ڈالا۔ ایک رات حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فرزند تم بات کیوں نہیں کرتے؟ مطلب تم واز کیوں نہیں کہتے؟ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آقا میں اجمی ہوں، فصاحِ عرب کے سامنے کس طرح اپنی زبان کھول سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اپنا منہ کھولو۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے آقا کے حکم پر عمل کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار یہ آیت پڑھ کر آپ کے حلق پر دم فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، بلا پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ دوسری روایت اس طرح ہے،
کہ جب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمی ہونے کے سبب اپنی معذوری کا اظہار کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بار اپنا لعاب دہن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈالا اور پھر فرمایا، جاؤ عبد القادر، اب مخلوق خدا کو نصیحت کرو۔ سلسلہ خواب جب ختم ہوا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ دشت نوردی اور گوشہ نشینی کا جذبہ آپ کے دل سے رخصت ہو چکا ہے۔ پھر اہل بغداد نے فرزند سادات کو انسانی ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ فرماتے تھے کہ میری تلوار مشہور ہے، میری کمان کھینچی ہوئی ہے، میرا تیر سینہ شگاف ہے، میرا نیزہ نشانہ باز ہے، میں محفوظ ہوں، میں ملحوظ ہوں۔ روزہ دارو آؤ، شب دارو آؤ، پہاڑوں کے عبادت گزارو آؤ، اور خانگاہ نشینوں آؤ، خدا کے کام کے لیے میرے پاس آؤ کہ میں اسی کے امر سے تمہیں بلاتا ہوں۔ میرے فیض کا دریا بے کنار ہے، عزت رب کی قسم اچھے برے سب میرے سامنے ہیں، میری نگاہیں لوح محفوظ پر ہیں، میں دریائے علم و مشاہدہ الہی کا تیراک ہوں، میں خدائے تعالیٰ کی حجت ہوں، میں نائب وارث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ میری مجلس میں فرشتے اور مردان غیب اس لیے آتے ہیں کہ مسجد سے بارگاہ اقدس کے آداب سیکھیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یہ تقریر فرمائی، آپ کے صاحبزادے سید عبد الرزاق ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بے ہوش ہو گئے۔ سید عبد الرزاق کے لباس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے فرزند کے کپڑوں کو لگی ہوئی آگ بجھائی۔ اہل مجلس پر وجد طاری تھا، انہیں خبر ہی نہیں ہو سکی کہ سید عبد الرزاق کے لباس میں کب آگ لگی اور حضور شیخ نے کب اس آگ کو بجھایا۔ پھر جب مجلس اپنے اختتام کو پہنچی تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سید عبد الرزاق سے پوچھا، فرزند اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہے؟ سید عبد الرزاق نے عرض کیا، جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے مردان غیب ساکت و مدہوش کھڑے اس طرح نظر آئے کہ سارا آسمان ان سے بھرا ہوا تھا اور سب کے جسموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت قاضی ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے سے واعظ کا آغاز فرمایا تھا، مگر کچھ دن بعد ہی لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوا کہ مدرسے میں بیٹھنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی۔ اس صورتحال کے پیش نظر چند اہل خیر نے مدرسے کی عمارت میں توسیع کر دی، لیکن طالبان شوق کی کثرت کے سبب یہ جگہ بھی ناکافی ثابت ہوئی۔ آخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بندگان خدا کی تسکین کے لیے شہر کے باہر عیدگاہ کو اپنی مجلس وعظ بنا لیا۔ حضرت شیخ کی کرسی اس طویل و عریض میدان میں رکھ دی جاتی اور لوگ قطار در قطار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع ہونے لگے۔ معتبر اور مستند مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضرین کی تعداد 70,000 تک پہنچ جاتی تھی۔ مریدین ایسے موقع پر سوچا کرتے تھے کہ انسانوں کی اتنی بڑی تعداد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے کس طرح مستفیض ہو سکے گی۔ ان کی یہ سوچ فطرت کے اس اصول کے مطابق تھی کہ انسانی آواز ایک مخصوص اور محدود دائرے میں سنی جا سکتی ہے۔ اس وقت لاؤڈ سپیکر جیسا برقی آلہ بھی ایجاد نہیں ہوا تھا جس کے ذریعے بیک وقت لاکھوں انسان کسی واعظ کی تقریر سن سکتے ہیں، مگر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں نزدیک و دور بیٹھنے والا ہر شخص کسی آلے کی مدد کے بغیر آپ کی تقریر اسی طرح سن لیتا تھا جیسے حضرت شیخ صرف اسی سے مخاطب ہوں۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی کرامت ہے جس پر ایک نہیں ہزاروں گواہیاں تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں۔ شیخ ابو الحسن سعد انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں 529 ہجری میں بغداد پہنچا اور سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس واعظ میں حاضر ہوا۔ تاخیر سے پہنچنے کے سبب مجھے آخری صفوں میں جگہ میسر آ سکی۔ اس وقت حضرت شیخ زہد کے موضوع پر تقریر فرما رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ کاش آپ معرفت پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے سنا کہ حضرت شیخ فرما رہے تھے، معرفت کیا ہے؟ پھر آپ نے معرفت کے موضوع پر ایسی فکر انگیز اور پر اثر تقریر فرمائی کہ اس سے پہلے میں نے کسی عالم کی زبان سے نہیں سنی تھی۔ اس کے بعد مجھے خیال آیا کہ کاش حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ شرک کے موضوع پر تقریر فرمائیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع بدل دیا اور شرک پر ایسی تقریر فرمائی کہ میرے ہوش و حواس گم کر دیے۔
آج سے پہلے الفاظ و معانی کا ایسا سیلاب میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے چاہا کہ حضرت شیخ فنا اور بقا کے مسئلے میں میری تسلی فرما دیں۔ سیدنا شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فنا اور بقا کے موضوع پر بھی ایسی تقریر فرمائی جو نادر روزگار تھی۔ مجھے اپنی ذات پر فخر ہونے لگا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کس فیاضی کے ساتھ مجھ پر توجہ فرما رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آج کی مجلس واعظ صرف میرے لیے ہی وقف کر دی ہے۔ تقریر ختم کرنے کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کی پچھلی صف پر نگاہ کی اور براہ راست مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو الحسن، کیا یہ تیرے لیے کافی ہے؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ سننا تھا کہ میری حالت غیر ہو گئی۔ میں نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ ایک روز حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 10,000 سے زائد افراد موجود تھے۔ حاضرین میں شیخ علی بن ابی نصر بھی موجود تھے جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ابھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر شروع نہیں ہوئی تھی اور حاضرین مجلس آپس میں گفتگو کر رہے تھے، یکا یک شیخ علی کو نیند آ گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ حاضرین مجلس اس طرح خاموش ہو گئے کہ ان کی سانسوں کے سوا اور کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اہل مجلس حیران تھے کہ آج تک ان کے سامنے ایسی صورتحال پیش نہیں آئی تھی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک اسی حالت میں شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر غور سے دیکھتے رہے۔ پھر جب شیخ علی بیدار ہوئے اور انہوں نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سامنے استادہ پایا تو خود بھی گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، علی بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اپنا دست شفقت شیخ علی کے کاندھے پر رکھتے ہوئے یہ فرمایا، آپ کھڑے ہوں تو پھر یہ ناچیز کس طرح بیٹھ سکتا ہے؟ فرط عقیدت سے شیخ علی کا لہجہ سرشار تھا۔ بیٹھ جاؤ علی۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ علی کے کاندھے کو دباتے ہوئے فرمایا، میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ جاؤ۔ شیخ علی حکم شیخ سے مجبور تھے، ناچار اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ کیا سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی خوابگاہ میں تشریف لائے تھے؟ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ علی سے دریافت فرمایا، جی ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے مجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ شیخ علی نے رقت آمیز لہجے میں عرض کی، میں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہی کھڑا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ علی حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام سے واقف تھے، مگر پھر بھی انہوں نے بڑی حیرت سے حضرت شیخ کی طرف دیکھا۔ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوئی ہدایت بھی فرمائی ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ علی سے دریافت کیا، جی ہاں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر رہوں۔ تو محترم ناظرین، جس مجلس روحانی پر گنبد خضرا کی شعائیں منعکس ہوں، اس مجلس کی برکتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ قدوۃ العارفین شیخ ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ما اللہ و فی اللہ و باللہ تھا، جس کے سامنے بڑی بڑی قوتیں بیکار تھیں۔ آپ بہت سے متقدمین میں سے سبقت لے کر ایسے مقام پر پہنچے تھے کہ جہاں تنزل ممکن نہیں۔ خدا تعالیٰ نے آپ کی تحقیق و تدقیق کی وجہ سے آپ کو بہت بڑے مقام پر پہنچایا تھا۔ جب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے، فرمایا تھا، تو اس وقت آپ کے دل پر تجلیات الہی ہو رہی تھیں اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک خلت بھیجا گیا تھا۔ یہ خلت ملائکہ مقربین نے لا کر اولیاء کرام کے مجمع عام میں آپ کو پہنایا۔ اس وقت ملائکہ اور رجال الغیب آپ کی مجلس کے گردا گرد صف بصف ہوا میں اس طرح کھڑے ہوئے تھے کہ آسمان کے کنارے نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی ولی اللہ ایسا نہیں تھا جس نے اپنی گردن آپ کے لیے نہ جھکائی ہو۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب محی الدین تھا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔
ایک مجلس خاص میں کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا لقب محی الدین کس طرح ہوا؟ حضور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کہا کہ ایک بار میں بغداد سے باہر گیا ہوا تھا۔ واپسی پر جب شہر کے قریب پہنچا تو ایک نہایت خستہ حال اور ضعیف و ناتواں شخص میرے سامنے آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ میں نے اجنبی سے پوچھا، اے بھائی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں اپنا حال کس کو سناؤں کہ مجھے کون کون سی بیماریاں لاحق ہیں؟ ضعیف و ناتواں شخص نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں قریب المرگ ہوں، اگر تم سے ہو سکے تو مجھ پر رحم کرو اور ایسی دوائی دے دو کہ جیسے پی کر میں جاں بر ہو سکوں۔ میں نے چند قرآنی آیات پڑھ کر اس شخص پر دم کی۔ ابھی چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم کی لاغری کافور ہو گئی اور چہرہ کسی پھول کی مانند تر و تازہ ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں تمہاری صحت دوبارہ مل گئی، میں نے اپنے دینی بھائی کی صحت یابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ عبد القادر، تم نے مجھے پہچانا؟ اجنبی شخص نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا۔ ذاتی طور پر میں تم سے واقف نہیں ہوں، میں نے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ تم مجھ سے خوب واقف ہو، اجنبی شخص نے کہا۔ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہوں۔ ضعف و ناتوانی کے سبب میرا یہ حال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ہاتھوں زندہ کیا ہے اور آج سے تم محی الدین ہو۔ ایک مجلس جس میں شیخ محمد اور شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، اس وقت شیخ مکارم نے فرمایا، میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس روز حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو اسی وقت روئے زمین کے تمام اولیاء نے مشاہدہ کیا کہ قطبیت کا جھنڈا حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نصب کیا گیا ہے، اور غوثیت کا تاج جو شریعت و طریقت کے نقش و نگار سے آراستہ تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر مبارک پر سجا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر 10 کے 10 ابدالوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان مبارک کے سامنے سر تسلیم خم کر دیے تھے۔ غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ روحانی دنیا میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کے لقب سے عالمگیر شہرت رکھتے ہیں۔ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد رس، یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ غریبوں، بے کسوں اور حاجت مندوں کے مسائل پر پوری طرح توجہ فرماتے تھے، اسی لیے آپ کو غوث کے خطاب سے سرفراز کیا گیا۔ اکثر عقیدت مند آپ کو پیران پیر اور دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کا لقب بارگاہ خداوندی سے عطا ہوا۔ مردان غیب نے آپ کو اسی لقب سے مخاطب کیا، اور پھر یہ لقب اس قدر عام ہوا کہ اکثر لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حقیقی نام بھی یاد نہیں رہا، مگر وہ غوث اعظم کو خوب جانتے ہیں۔ اب ہم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کرامت کا ذکر کریں گے جس کا روحانی دنیا میں بہت شہرہ ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار دریائے دجلہ میں پوری بارات غرق ہو گئی۔ یہ سانحہ اس قدر المناک تھا کہ جن گھروں میں کچھ دیر پہلے شادیانے بج رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے ماتم قدا بن گئے۔ پھر جب متاثرین کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو وہ گریہ ازاری کرتے ہوئے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور شیخ نے غم زدہ لوگوں کو صبر کی تلقین فرمائی، مگر دلہن کی ماں بے اختیار پائے مبارک سے لپٹ گئی۔ آپ کی دعاؤں نے ہزاروں بگڑی تقدیریں بنائی ہیں، پھر مجھ بد نصیب کے لیے صرف الفاظ کی بھیک کیوں؟ میرے دامن مراد کو بھر دیجئے، ورنہ میں اسی طرح آپ کے در پر فریاد کرتے کرتے مر جاؤں گی۔ عبد القادر کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو خود قادر مطلق کا محتاج ہے۔ حضرت غوث اعظم نے ایک بار پھر اس غمزدہ ماں کو تسلی دی، جس کی چیخیں سن کر حاضرین مجلس بھی افسردہ نظر آنے لگے تھے۔ وہ آپ کی بہت سنتا ہے، آپ اس سے میرے داماد اور بیٹی کی زندگی مانگ لیجئے۔ شکستہ دل ماں کسی بچے کی طرح سر مجلس مچل گئی۔ حضور شیخ اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر آپ اس غم زدہ عورت اور سوگوار خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دریا کے کنارے تشریف لے گئے۔ اے اللہ، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھے تیری ذات پاک سے نسبت ہے، سو اسی نسبت کے صدقے میں اپنے بندوں کی مشکل آسان فرما دے۔ یہ کہہ کر حضور غوث اعظم نے تھوڑا سا پانی اپنے دستے مبارک میں لیا اور پھر دریا کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دجلہ،
خدا کے حکم سے خشک ہو جا اور مسافروں کو سلامتی سے گزرنے کے لیے جگہ دے دے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہ جگہ خشک نظر آنے لگی جہاں باراتی غرق ہوئے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پورا انسانی قافلہ زندہ و سلامت تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود برصغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ سے دعا کرو تو مجھے وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرو، اور اے کل روئے زمین کے باشندوں، آؤ میرے پاس آ کر علم طریقت حاصل کرو، اور اے اہل عراق، میرے نزدیک احوال اس طرح ہیں کہ جس طرح لباس گھر میں لٹکے رہتے ہیں، جسے چاہو اتار کر پہن لو۔ اے فرزند، تم سفر کرو، گو 1000 سال کا ہی سفر کیوں نہ ہو، مگر وہاں بھی تم میری آواز سنو گے۔ اے فرزند، ولایت کے مدارج یہاں سے یہاں تک نہیں، مجھے کئی دفعہ خلعتیں عطا کی گئی ہیں۔ فرمایا تمام اولیاء میری مجلس میں رونق افروز ہوتے ہیں، زندہ اپنے جسموں سے اور مردہ اپنی روحوں سے۔ اے فرزند، تم قبر میں میرا حال منکر نکیر سے پوچھنا، وہ میری خبر دیں گے۔ بغداد شریف کا واقعہ ہے کہ خانگاہ میں ایک باپردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپیٹے سینے سے چمٹائے زار و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ ہے۔ یہ بچہ بیمار ہوا، میں اسے اس خانگاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس بچے نے دم توڑ دیا ہے۔ میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی کہ اس خانگاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور اس کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ اس چھوٹے بچے کا عورت کی یہ بات سن کر دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھیلنے لگے، محترمہ، آپ کا منا مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح، وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں بڑی بےتابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھتی ہے تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانگاہ والے بزرگ اندر سے باہر تشریف لائے، بچے کو زندہ دیکھ کر بات کو سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس چھوٹے بچے کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سربستہ راز کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ وہ چھوٹا بچہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ وہ چھوٹا بچہ یکا یک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا کہ اے قبر والو، مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی چھوٹے بچے کی ڈھال بن چکے تھے، اور وہ چھوٹا بچہ دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ اس چھوٹے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ تو اس چھوٹے سے بچے کا نام عبد القادر تھا، اور آگے چل کر وہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے مشہور ہوئے، اور وہ بزرگ جو اس بچے کے پیچھے دوڑ رہے تھے وہ ان کے نانا جان جو کہ حضرت سیدنا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔